ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دین کی رہنمائی کے قائل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو لوگوں کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آتا ہے کہ اسراف سے مراد یہ ہے کہ ہم غذا کو جو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم ضرورت سے زائد کھاتے ہیں، وہ چیزیں کھاتے ہیں جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی اسراف میں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری خوراک پہلوانوں والی ہو، زندگی جو ہے وہ بالکل بادشاہوں جیسی ہو، ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رفعت نواب صاحب۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو سادگی سے گزار کے اور سادہ خوراک کھا کے بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں۔ سادہ طرز زندگی اور بہترین خوراک ہی ہماری صحت اور اچھی زندگی کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمیں بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رفعت نواب صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہماری زندگی میں خوراک میں بھی تناسب نہیں رہا اور ہم سادہ غذا کی طرف ہمارا رجحان نہیں رہا، بلکہ ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ سر ہم اپنی زندگی کو خوراک کے ذریعے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم صرف پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں جی، اور جب ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دین کی رہنمائی کے قائل ہیں۔ بالکل، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جس حوالے سے بھی رہنمائی کی ہے ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو جدید میڈیکل سائنس ہے یا نیوٹریشنل سائنس ہے وہ تو ہمیں ہیلپ کرتی ہی ہے، لیکن اس سے بہت عرصہ پہلے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کے جو سادہ اصول بتائے ہیں وہ بہت عرصہ پہلے سے ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو لوگوں کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آتا ہے کہ اسراف سے مراد یہ ہے کہ ہم غذا کو جو ضائع کر دیتے ہیں، ہم غذا کو جو پھینک دیتے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے جو فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم ضرورت سے زائد کھاتے ہیں، وہ چیزیں کھاتے ہیں جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی اسراف میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اتنی سادہ تھی کہ آپ نے جس طرح کا حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی بھونی ہوئی بکری نہیں کھائی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، میدے کی روٹی نہیں کھائی، جو چھان کے چوکر والی روٹی ہوتی تھی جو اس کے اندر قدرتی طور پہ شامل ہوتا تھا اسی کو کھاتے رہے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غذائیں کھائی ہیں بالکل سادہ کھائی ہیں۔ بالکل ایسے جنہیں اگر ایک وقت میں گوشت کھایا تو گوشت ہی کھا لیا، اگر ستو کھا لیے موجود ہیں تو وہی کھا لیے، کھجور ہے تو اسی کو کھا لیا۔ پھر اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر سادگی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اسراف سے بچنا اور سادگی کو اپنانا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہفتے میں 2 روزے رکھتے رہے، نفلی روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ بالکل ایسے اور آپ دیکھیں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور 63 سال کا کوئی بھی شخص بوڑھا ہوتا ہے، لیکن آپ جب بھی احادیث کا مطالعہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر بوڑھوں والی کوئی خصوصیت موجود نہیں تھی۔ آپ آخری وقت تک گھوڑوں کی سواری کرتے رہے ہیں، اونٹوں کی سواری کرتے رہے ہیں۔ آخری آپ کی زندگی میں جو جنگ ہوئی ہے، جنگ تبوک میں آپ گئے ہیں، جنگ حنین میں آپ گئے ہیں، فتح مکہ کیا ہے، تو یہ بوڑھے بندوں کا تو کام نہیں تھا۔ بالکل ایسے یعنی آپ نے سادہ کھایا، کم کھایا اور اتنا کھایا جتنی جسم کو ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اتنا ہی ابزارب کر لیتا ہے، فالتو کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا، چونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ چونکہ غذا کے حوالے سے ہے،
تو ہوتا یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم ضرورت سے زائد کھاتے ہیں، جیسا کہ ہماری ایک عادت بن چکی، جی بچپن سے عادت بن چکی ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو بچپن سے کہتی بیٹا اور کھاؤ، ایک پراٹھا یہ بھی کھا لو، یہ انڈا بھی کھا لو، یہ پھل بھی، یہ جوس بھی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، بالکل ایسا۔ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بچہ کم کھا رہا ہے، میرا بچہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، تو بچپن ہی سے ہم اس کو موٹاپے کی طرف لے چلتے ہیں، اور بچہ جتنا ماضی موٹا ہو جائے بچے ماں کو یہی لگتا رہتا ہے کہ میرا بچہ ابھی بھی کمزور ہے، جی تو یہ نقصان کا آغاز تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ضرورت سے زائد کھانا جس کی عادت ہمیں بچپن سے شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور ساری زندگی پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں ضرورت کتنی ہے، ہمارے جسم کی ضروریات کیا ہے، کتنے کیلوریز کی ضرورت ہے، کس وٹامن کی ضرورت ہے، کون کون سے منرل کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے تو ہم کھاتے ہی نہیں۔ ہم کھاتے ہیں کہ ہمارا رواج کیا ہے، جی ہمارے علاقے کا دستور کیا ہے، ہمارے علاقے میں ہمارے ہوٹلوں میں کون کون سے کھانے چل رہے ہیں اور لوگ شوق سے کھا رہے ہیں، ہم اس بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنے شوق کے تابع ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے تو فلاں فلیور پسند ہے، جی فلاں غذا زیادہ پسند ہے، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور آج تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ کون سی ریسپی بنا کر نئے طریقے سے اس کو انٹیک کر لیں، ٹھیک ہے، کھانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، ضرورت نہیں پوری کر رہے، کھانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کلو واشربوا ولا تسرفوا، جی یعنی اللہ کی کتاب ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ جی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری خوراک پہلوانوں والی ہو، جی زندگی جو ہے وہ بالکل بادشاہوں جیسی ہو، جی ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، ہمارا کام، ہمارا بزنس، ہماری جاب بالکل آرام دہ ہونی چاہیے، باسہولت ہونی چاہیے۔ وہ جو انٹیک کیا ہے، صبح ناشتے سے شروع ہوئے، دوپہر کے کھانے سے درمیان سے پہلے بھی چائے آ گئی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز آ گئی، دوپہر کا کھانا پھر اچھے طریقے سے کھایا، شام کی چائے آ گئی، جی رات کو پھر، بلکہ رات کو سب سے زیادہ ہیوی خوراک ہم کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد سونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ سر آج کل کے دور میں ہم اپنی خوراک کو سادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا سمپل اصول یہی ہے، کیونکہ آج جو غذا کے حوالے سے گمراہیاں پھیل چکی ہیں، میں اس کو گمراہی کہوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ ہم کھا کیوں رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا شعور حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آسان طریقہ یہ ہے، آپ کسی بھی اچھے معالج سے رابطہ کریں، ٹھیک اچھے ڈائٹیشین سے رابطہ کریں، نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کریں، جو آپ کو آپ کی ضروریات کے مطابق ایک ڈائٹ پلان بنا کر دے گا۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کام کیا کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، آفس میں بیٹھتے ہو، آپ کا ذہنی کام ہے یا جسمانی کام ہے، کتنے گھنٹے کام کرتے ہو، وہ آپ کو بنا دے گا اور بہت آسان ہوگا۔ اچھا، اب سادہ غذا کا کنسیپٹ یہی ہے کہ ہم جو غذائیں قدرتی حالت میں ہیں، جی جیسے فروٹ سارے کے سارے قدرتی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی حالت میں لیں، موسم کے پھل لیں، بے موسمے نہ لیں، ٹھیک ہے، وقت سے پہلے آنے والے اور جو لیٹ پھل ہیں ان کو نہ لیں، ٹھیک ہے، جو مربے کی شکل میں کیمیکلز کے ذریعے سٹور کیے گئے ہوتے ہیں ان کو نہ کھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر سب کے اندر جو محفوظ کرنے والے کیمیکلز ہیں، پریزروینٹس ہیں، وہ اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتے ہیں۔ تو پھل کا اصول یہ ہے کہ پھل آپ ہمیشہ موسم کا کھائیں، تازہ پھل کھائیں، اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور سبزیاں بھی موسم ہی کی سبزیاں کھائیں، ٹھیک ہے، یہ سادگی کا اصول ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں دستیاب، کیونکہ ہم جس خطے کے اندر موجود ہیں جہاں ہر چیز تازہ دستیاب ہے، دودھ، گوشت، سبزی، پھل، ہر چیز تازہ دستیاب ہے۔ ہم یورپ کے اندر نہیں بیٹھے جی جہاں فروزن فوڈ کا رواج ہے، جہاں ان کی مجبوری ہے کہ ان کا گوشت بھی باہر سے فروزن آتا ہے، ان کی سبزیاں بھی باہر سے فروزن آتی ہیں، ان کا فروٹ بھی باہر سے اس طرح ہی فریز ہو کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس خطے کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ قدرتی غذائیں کھائیں، جو ہمارے خطے کی ہیں ان کو کھائیں، جو موسم کی ہیں ان کو کھائیں۔ جو موسم کی غذائیں ہیں، موسم کے پھل ہیں، موسم کی سبزیاں ہیں، ان کے اندر اس موسم میں پیدا ہونے والی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی ہمارے صحت کے اندر تغیرات پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان کا حل اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔
سر آپ کا جو کلینک ہے رفت ہومیو اسپیشلسٹ، یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کا علاج کرتا ہے؟ ویسے تو ہمارا ہومیوپیتھی کا جو طریقہ کار ہے، جی چونکہ ہم ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں، جی تو ہومیوپیتھی میں خصوصی اسپیشلائزیشن ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ کسی ایک مرض کو پکڑیں یا کسی ایک ڈائگنوسس کو، کسی ایک پیتھالوجی کو پکڑ لیں اور اس کے اسپیشلسٹ ہونے کے دعویٰ کر دیں. ٹھیک ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اور ناممکن ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تصور ہے جنرلائزیشن کا، کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ جو بھی اپنے سمٹم بتاتا ہے، جو اپنی سائن بتاتا ہے، جو تکالیف بتاتا ہے، اس کو ہم ایز اے ٹوٹل لیتے ہیں، ٹوٹلٹی آف سمٹمز کو، ٹھیک ہے اس کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں. لیکن فی زمانہ جو ہمارے ہاں غذائی بے اعتدالیاں چل رہی ہیں، جی یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، جی یورپ تو اس میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس وقت آپ دیکھیں، یہ کووڈ آیا، یہ جراثیمی بیماری ہے، ٹھیک ہے اس سے پہلے کتنی ایسی بیماریاں رہی ہیں، بہت کم ہیں. آج جن بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں یا مرنے کے قریب ہیں، جی وہ بیماریاں وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میٹابولک ڈس آرڈر، ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈائبٹیز ہے، جی موٹاپا ہے، کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، ہارٹ پرابلم ہے. ان سب کے پیچھے جو میجر کاز ہے وہ میٹابولک ڈس آرڈر، یعنی ہم جو کچھ کھاتے ہیں، غذا ہمارے منہ سے، معدے سے، لیور سے گزرتے ہوئے جب ہمارے سیل لیول پہ جا کے ڈائجسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے جب یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی پراپر طریقے سے، یہ ہمارے جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، فیٹ کی شکل میں، فیٹی ایسڈ کی شکل میں، یورک ایسڈ کی شکل میں موٹاپا آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انسولین کا لیول ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا جسم انسولین کے خلاف ریزسٹنٹ پیدا کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 آ جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہو گئے. ٹھیک ہے اور اس کی پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل. ہم نے بے تحاشا کھایا، اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا اور اس کو ہضم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمارا ہاضمہ صرف یہ معدے کے سطح پہ نہیں ہوتا، سیل لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جب تک سیل لیول پہ ڈائجیشن نہ ہو اس وقت تک ہمارے جسم کے اندر انرجی نہیں آتی. ٹھیک ہے ہم روزمرہ کی جو ہمیں انرجی کی جو ضروریات ہیں وہ اسی وقت ہمیں حاصل ہوتی ہیں جب سیل لیول ڈائجیشن ہو. ٹھیک ہے اچھا، وہ ہم کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہماری جسم میں ہماری زندگی میں ایکسرسائز ختم ہو گئی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا ختم ہو گیا. شعوری یا غیر شعوری کسی بھی طریقے سے ہم نے اس کو زندگی سے نکال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر یہ سارے مادے اکمولیٹ ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اور نتیجتاً ہم ڈائبٹیز، ہماری اکثریت جن کے خاندان میں دور دراز تک بھی ڈائبٹیز نہیں تھی، ڈائبٹیز کا شکار ہو رہے ہیں، موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں، اور کولیسٹرول لیول ہمارا بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں، وہ بالآخر دل کے مریض بن رہے ہیں. اچھا، اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم سروسز کیا پرووائڈ کرتے ہیں. چونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری کازیشن جو ہے، اسباب جو ہے امراض کے، وہ ہمارا لائف سٹائل غلط ہونا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم نے اس چیز کو تلاش کیا، اس کے اوپر سرچ کی، تو ہم نے لوگوں کو اس کے اوپر گائیڈ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے ان کو اس کا اچھا ٹریٹمنٹ اور اچھی مینجمنٹ فراہم کرنا شروع کی. اس وجہ سے اسی طرح کے جو کیس ہیں، یعنی دل کے امراض، شوگر کے امراض، اچھا کڈنی فیلور بھی آ جاتا ہے ہمارے پاس، پھر اس کے علاوہ جو کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں، موٹاپے کے، یہ سارے ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ چونکہ بار بار ایک ہی طرح کا ہم نے کام کیا، بار بار ایک ہی چیز کے اوپر سرچ کی، تو رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ ہمیں ان کیسز کے اوپر زیادہ کمانڈ حاصل ہو گئی. ویسے ہم ٹوٹل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جنرلائز ہمارے ہاں سارا کیسوں کو لیتے ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جن کو ہمارا خصوصی فوکس ہو گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سی میڈیسن اس میں زیادہ کام کرتی ہے، کون سی ہے جو بیکار ہے، اس کا صرف نام ہے، کام نہیں کرتی. اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ آ گیا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایسے پیشنٹس کی مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، ڈائٹ مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، اس کا لائف سٹائل کس طرح امپروو کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے. اس کے اوپر اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمیں مہارت حاصل ہوئی. تو اس وجہ سے اس طرح کے اس کیٹیگری جو میٹابولک ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. سر، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی صاحب سے تقریباً جو ہمارا تعارف ہوا ہے وہ 6-7 سال پہلے ہوا ہے، اور آن لائن ہوا ہے. جی یوٹیوب کے اوپر ان کے جو ویڈیو لیکچرز ہم دیکھتے رہے ہیں.
اس وقت تک ہم ان کو اتنی گہرائی سے نہیں جانتے تھے، لیکن جب ان کے لیکچر سنتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور قومی سطح پہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں گئے، بڑے سے بڑے ادارے میں گئے، بڑے بڑے افسران ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایک لگن ہے، کچھ یہ قوم کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہر شخص کر وہی سکتا ہے جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اسے بڑھ کر تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان 6-7 سالوں کے اندر جب سے میں متعارف ہوا ہوں، اللہ نے ان کو بڑی کامیابی دی ہے، نام دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی جو شخص میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ان سے بے خبر ہو، جی، اور میرا نہیں خیال کہ جو شخص ان کا کوئی ایک بھی لیکچر اٹینڈ کرتا ہو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل نہ کرتا ہو۔ تو میں نے بھی جب ان کے لیکچر سنے، ان سے اخلاقی طور پر ان کی جو نفسیاتی جو چیزیں تھیں ان سے متاثر ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو مسلسل دیکھتا چلا گیا۔ تو آج اسی سلسلے میں آج ان سے ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں، تو بڑا اچھا ان کو ملنسار پایا، بڑا اچھا اخلاق پایا، اور ایک مخلص انسان کی حیثیت سے ہم نے ان کو پایا ہے۔ تو ہم یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو کامیابی دے۔ آج یہ یہاں ہمارا بیٹھنا، اس موضوع کو گفتگو کرنا بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ جیسے ہی ہم ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ وہ ہم سے جو بھی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے فائدے کے لیے لے سکتے تھے، انہوں نے آج ہمیں بٹھا لیا یہاں پہ، تو ہم اس کے شکر گزار ہیں ان کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت نواب صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔